بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا دوسرا سبق اصلاحات کے متعلق ہے۔ عرف پیار یا حقارت کا نام، جیسے افتخار کو افتی کہنا، خطاب اعزازی نام جو حکومت دے، جیسے سر ہے، شمس العلماء ہے، لقب خاص وصف یا لوگوں میں مشہور کوئی نام، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، کنیت ماں باپ بیٹے بیٹی بھائی کی نسبت سے جو نام ہوتا ہے، جیسے ابو القاسم۔ تخلص شاعر اصل نام کے علاوہ جو استعمال کرتا ہے، جیسے غالب۔ بہر وہ کلمات جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جائے۔ رکن جس جز پر بہر بنے، جیسے فعول۔ تختی شعر کے اجزاء کو بہر کے ارکان پر کاٹنا یا وزن کرنا۔ علم عروض بہر، رکن اور تختی کا علم کہلاتا ہے۔ مردف جس نظم یا غزل میں ردیف ہو۔ فرد جس شعر کے دونوں مصرے ہم وزن نہ ہوں۔ زمین غزل کی بہر، وزن ردیف اور قافیہ زمین کہلاتی ہے۔ آسان زمین بہر آسان ہو عام ہو۔ سنگلاخ بہر مشکل ہو۔ صدر شعر کے پہلے جز کا مصرع اول۔ عروض شعر کے پہلے جز کا مصرع ثانی۔ ابتدا شعر کے دوسرے مصرع کا حصہ اول۔ عجز یا ضرب شعر کے دوسرے مصرع کا حصہ ثانی۔ مجاز ایک چیز کو مشترک خصوصیات کی وجہ سے دوسرے جیسا کہنا۔ استعارہ کسی چیز کے لوازمات کو دوسرے سے منسوب کرنا۔ مجاز مرسل حقیقی اور مجازی معنی میں صرف تشبیہ کا تعلق ہونا۔ کنایہ مجازی معنی ایسے استعمال ہو کہ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ علم بیان ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے واضح کرنا۔ علم بدیع ایک بات کو خوبصورت کر کے بیان کرنا۔ تجنیس تام یہ تجنیس کی اقسام ہے۔ صفت تجنیس تجنیس کسے کہتے ہیں؟ دو ایسے الفاظ لانا جو شکلاً ایک جیسے ہوں معنی الگ الگ ہو، پھر یہ تجنیس تام ہوتی ہے کہ کلمہ تعداد ترتیب اعراب ایک جیسا ہو، جیسے نوح اور لوط ہے۔ تجنیس مستوفی دو مختلف النوع الفاظ، جیسے مانگ، اب مانگ کا ایک ترجمہ طلب ہے، دوسرا مانگ بالوں کو کہتے ہیں۔ تجنیس مماثل دو مختلف المعانی الفاظ کو ایک جیسا لانا، جیسے آنکھ لگنا، تو آنکھ لگنا نیند کو بھی کہتے ہیں، آنکھ لگنا عشق کو بھی کہتے ہیں۔ تجنیس مرفوع دونوں الفاظ کسی دوسرے لفظ کے جز سے بنے ہوں۔ توقیف علامت وقف لگانا۔ تسوید کتاب کا پہلا مسودہ۔ استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ استعارہ عین چیز کو مقصد ہوتی ہے، مستعار کا ذکر لازم ہوتا ہے، حرف نہیں ہوتا استعارہ کا، اور اس کے اجزاء مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں عین چیز نہیں مقصد ہوتی، صفت مقصد ہوتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر لازم ہوتا ہے اور حروف تشبیہ ہوتے ہیں، اور اس میں مشبہ مشبہ بہ اور وجہ تشبیہ ہوتے ہیں۔ کنایہ قریب کسے کہتے ہیں؟ صفت بول کر موصوف مراد لینا، جیسے سفید پوش بول کر غیرت مند۔ یہ خاص صفت بولنا، جیسے طائر کم پر، مقصد ہلکی اڑان والا۔ کنایہ بعید کئی صفات بولنا یا کوئی دور کی صفت بولنا، جیسے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں، تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں سے مراد کیا ہے کہ بزدل ہے۔ تلویح دور سے اشارہ، جس صفت سے موصوف تک پہنچنے میں کئی واسطے ہوں، جیسے کسی کو کہنا یہ تو ٹھنڈے چولہے والے یعنی بخیل ہے۔ رمز موصوف میں وہ صفت مخفی ہو، جیسے شعر ہے کچھ فکر کرو دیوانے کی، دھوم ہے بہار آنے کی۔ ابھی بہار آنے سے مراد کیا ہے کہ بہار آئے گی، لوگ خوش ہوں گے، محبوب سے ملیں گے، تو میں اکیلا ہوں، میری بھی شادی کروا دو بھائی۔ ایما جس کنایہ میں پوشیدگی کم ہو، جیسے چشم پوشی یعنی معاف کرنا۔ تعریض موصوف کی ایسی صفات کا ذکر کرنا کہ سامع موصوف تک پہنچ جائے، جیسے
ہم ہیں بدنام جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ کنایہ اس بات صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا، جیسے تم اور وہ ایک سانچے میں ڈلے ہو۔ کنایہ نفی کسی صفت کی موصوف سے نفی کرنا، جیسے کنویں میں بھنگ پڑی ہے، مقصد ہے یہاں کے لوگ بے وقوف ہیں۔ لف نشر چند چیزوں کو جمع کر کے اس کی مناسبت سے دیگر چیزیں لانا۔ اب وہ اگر جیسے الفاظ ہیں ویسے لایا ہے تو یہ لف نشر مرتب ہے، ویسے نہیں لایا تو معکوس ہے۔ جیسے اس کی مثال، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ صنعت تضاد کلام میں ایک دوسرے سے مخالف لفظ لانا، جیسے شب و روز۔ صنعت مقلوب ایسے دو الفاظ لانا کہ ایک کو پلٹ دیں تو دوسرا بن جائے، جیسے بارش اور شراب۔ صفت تجنیس دو ایسے الفاظ لانا جو شکلاً ایک جیسے ہوں، معنی الگ الگ ہو۔ صفت ترسیح جتنے الفاظ ایک مصرے میں ہیں اتنے ہی الفاظ دوسرے مصرے میں ہوں۔ صنعت عاطلہ پوری عبارت یا شعر پر نقطہ نہ ہو۔ صنعت تلمیح کسی شعر یا عبارت میں کسی ضرب المثل سے کسی قصہ کی جانب اشارہ ہو۔ مراعات النظیر کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنی میں خاص مناسبت ہو، جیسے ذوق کا شعر ہے، احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا، کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو پھوڑ دوں۔ حسن تعلیل کسی چیز کے وقوع کے لیے ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو، جیسے انیس کا شعر ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ ایہام لفظ میں کلام میں ایسا لفظ لانا کہ سننے والا وہم میں مبتلا ہو جائے، جیسے مومن کا شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ صنعت تکرار مصرع یا شعر میں لفظ کو تاکیداً بار بار لانا، جیسے ناسخ کا شعر ہے، غم دیا رنج دیا درد دیا داغ دیا، ہو سکے ہم سے عوض کیا تیرے احسانوں کا۔ صنعت مبالغہ وصف کو حقیقت سے زیادہ جتلانا، جیسے انیس کا شعر ہے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا گرتا جو تھا دانہ زمین پر۔ صنعت تضمین کسی دوسرے شاعر کا کلام واوین کے ساتھ لانا، جیسے تیری الفت کو اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تشبیہ یا تمثیل ایک چیز کو مشترک خصوصیات کی وجہ سے دوسرے جیسا قرار دینا، اس میں مشبہ مشبہ بھی وجہ تشبیہ حرف تشبیہ ہوتی ہے، جیسے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شعر جاننے کو کہتے ہیں، جو جذبات الفاظ کے ساتھ ادا ہوں شعر کہلاتے ہیں۔ استعارہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لینا، اس میں مستعار مستعار منہ وجہ جامع ہوتے ہیں۔ تلمیح کسی مشہور بات روایت یا قصے کا ذکر کرنا۔ مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے ہم قافیہ اور ہم ردیف شعر کا پہلا حصہ، اگر غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ نہیں ہے تو یہ مطلع نہیں۔ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، تخلص نہ ہو تو مقطع نہیں ہوتا، جیسے شعر ہے میر صاحب کا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ قافیہ وہ ہم وزن حروف جن کی تکرار بحروف مختلف ہو اور شعر اور مصرع کے آخر میں ہو، ردیف سے پہلے ہو، جیسے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو ہم اور قلم یہ قافیہ ہے۔
ردیف وہ کلمات جو ہر شعر اور مصرع میں بار بار ہیں اور ان کی ایک شکل ایک جیسی ہو، جیسے پچھلے شعر میں تیرے ہیں۔ چہرہ آنے والے واقعات کی تمہید یا فضا، سراپا کردار کی شکل و صورت، رخصت کردار کا متعلقین سے الگ ہوتے وقت کا احوال، آمد میدان جنگ میں آنے کا حال، رجز میدان میں فخریہ اشعار جس میں حسب اور نسب ہو، جنگ بہادری چابک دستی ہتھیار اور سواری کا احوال، شہادت غیر معمولی بہادری کے بعد شہادت، بین متعلقین کا موت پر آہو فغا، دعا عاجزانہ کلام کی مقبولیت اور دعا رحمت، بیت الغزل غزل کا سب سے دل آویز شعر، تشبیہ الطرفین، مشبہ مشبہ بھی دونوں عقلی ہوں یا پہلا عقلی ہو دوسرا حسی ہو، یا دونوں حسی ہوں یا پہلا حسی دوسرا عقلی ہو۔ حسی کیا ہے؟ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ بے قید مفرد الطرفین، دونوں پر قید نہ ہو، یعنی معنی کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہو، جیسے گیسو بول کر گھٹا مراد لینا۔ پابند مفرد الطرفین، یعنی دونوں ایک دوسرے کے معنی کو سمجھنے کے لیے محتاج ہوں، جیسے سعی بے فائدہ کو نقشے روئے آب کہنا۔ مجاز مرسل، حقیقی معنی کے بجائے ایسے معنی ہوں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، جیسے جز بول کر کل مراد لینا، جیسے میری ملکیت میرے چار پر۔ کل بول کر جز مراد لینا، جیسے نبض پر ہاتھ رکھا ہے حالانکہ انگلیاں رکھی ہوتی ہیں۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا کہ آگ جل رہی ہے حالانکہ لکڑی جل رہی ہوتی ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسے بادل خوب برسے حالانکہ بارش برستی ہے۔ گزشتہ حالت کا نام لینا، جیسے کوئی افغانستان سے آیا اور پاکستان میں رہتا ان کو افغانی کہتے ہیں۔ آنے والی حالت کا نام لینا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر کہنا۔ ظرف سے مظروف مراد لینا، جیسے 2 پلیٹ بریانی دو، حالانکہ 2 پلیٹ دو تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ چاول ڈال کر دو۔ مظروف سے ظرف مراد لینا، جیسے پانی ڈھک دو تو اصل یہ ہوتا ہے کہ برتن ڈھک دو۔ واسطہ بول کر اصل مراد لینا، جیسے اللہ زور قلم اور زیادہ کرے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو قوت عطا کرے۔ وزن 2 کلمات کی حرکات اور سکنات کا ایسا برابر ہونا کہ اس کو علم عروض کی کسی بحر کے میزان پر تولا جا سکے۔ اقسام نثر، سب سے پہلا ڈرامہ ہے، قدیم صنف ہے، ڈراؤ سے نکلا ہوا ہے یعنی کر کے دکھاؤ۔ اسٹیج کی معلومات اس میں لازمی ہوتی ہیں، نقالی اصل چیز ہوتی ہے، اسٹیج کی جزیات بتانا لازم ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء میں سب سے پہلے پلاٹ ہوتا ہے، مختلف واقعات و کردار کی خاص ترتیب، ابتدا، عروج، کشمکش، انجام۔ دوسرا کردار ہوتے ہیں اس کے جو حقیقی ہوں یا ما فوق الفطرت ہوں۔ دوسرا خود کلامی، اکثر واقعات یا کرداروں کو بڑھانے کے لیے خود کلامی کی جاتی ہے۔ چوتھا عمل، ہر کردار اپنا عمل کرے گا۔ پانچواں مکالمہ خوبصورت اور جاندار ہوتا ہے۔ چھٹا زمان و مکان، وقت اور مقام کے ساتھ چیزوں میں تبدیلیاں لانا۔ اس کی مشہور اقسام طربیہ، علمیہ ہے۔ طربیہ یعنی ہنسی مذاق سے معاشرتی خامیوں اور برائیوں کا بیان، علمیہ زندگی کو سنجیدہ انداز میں پیش کرنا۔ انجام اس کا المناک ہو۔ سب سے پہلے امانت لکھنوی نے اس کی ابتدا کی تھی اندر صبا لکھ کر۔ خاکہ، کسی شخص کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو ایسے پیش کرنا کہ وہ باتیں اور واقعات اس شخص کی سوانح تو نہ ہوں مگر اس شخص کی زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہوں۔ اس کا انداز بیان لطیف ہوتا ہے، ذکر کردہ شخص سے ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے، شخص کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں، شخصیت کو ایسا لکھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے نقوش سامنے آ جاتے ہیں۔ انشائیہ، لکھنے والا مکمل آزادی سے اپنے افسانے، اپنے خیالات لکھتا ہے۔ اس میں افسانہ، تنقید، غزل، ہر رنگ موجود ہوتے ہیں
اور ہمیشہ نامکمل ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ نزاکت، بات سے بات پیدا کرنا، شگفتہ، دلکش، اشارے کنائے اس کے انداز بیان میں ہونا لازم ہے۔ رپورتاژ، اہم واقعہ، مشاہدہ، جنگی سفر، محاذ یا حادثے کی رپورٹ جس میں اپنا نقطہ نظر یا تخیل شامل ہو۔ آسان سی بات ہے کہ تحریری کمنٹری۔ داستاں، قصہ یا کہانی، وہ طویل قصہ جس کی فضا طلسمی ہو، غیر معمولی واقعات ہوں، ماحول، عجیب و غریب شخصیات ہوں، مافوق الفطرت عناصر اس میں کثرت سے پائے جائیں۔ اس کی خصوصیات میں سب سے پہلے تو طوالت ہوتی ہے، دوسرا تمام کردار اور واقعات غیر معمولی ہوتے ہیں، تیسرا زمانہ ماضی ہوتا ہے، چوتھا تمام چیزیں مافوق الفطرت ہوتے ہیں، پانچواں خوشی اور غم، چھٹا ہر کردار اپنے کردار کا مثالی شخص ہوتا ہے، قصہ در قصہ ہوتا ہے، آٹھواں اس کے کردار جامد ہوتے ہیں، نواں اس کی زبان اور بیان حالات کے مطابق ہوتی ہے، دسواں دشمن کی ناکامی اور ہیرو کی کامیابی دکھانا، گیارہواں ہیرو کی غیبی مدد، بارہواں انجام، تیرہواں نتیجہ اور سبق ہے۔ سب سے پہلی داستان ملا وجیح نے صبر سے لکھی ہے، پھر اس کے بعد ولی دکنی نے نوطرز مرث سے لکھی ہے جو فارسی قصہ چار درویش سے ماخوذ ہے۔ ناول یہ جدید ترین قسم ہے، طویل افسانہ جس میں زندگی کو فنکارانہ رنگ آمیزی سے پیش کیا جائے اور مرکزی کرداروں کو خاص نقطہ نظر سے پیش کیا جائے۔ اس میں حروف، قلم، دوات اور احساسات استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں ناول نگار مولانا نذیر مرات العروس انہوں نے لکھی تھی۔ اس میں پلاٹ ہوتا ہے، تمثیل، واقعات، آپ بیتی، روزامچے، خطوط وغیرہ شامل کرتے ہیں۔ اس میں تمہید، وسط، خاتمہ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، منظر نگاری ہوتی ہے، زمان و مکان ہوتا ہے، ضمنی قصوں کا ربط ہوتا ہے، قصوں میں پوشیدہ مقصد کی بات ہوتی ہے اور عمدہ انشاء پردازی ہوتی ہے۔ افسانہ، چھوٹی داستان جو زندگی کے ایک پہلو کو واضح کرے، خصوصیات اختصار ہوتی ہے، ایک تاثر دیتا ہے، جیتا جاگتا کردار ہوتا ہے، حقیقت نگاری اس میں مقصود ہوتی ہے، پلاٹ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، زبان و بیان نہایت شستہ ہوتی ہے۔ اقسام شعر، شہنشاہ اقلیم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ قصیدہ، کسی بھی شخص یا چیز کی توصیف یا مذمت، چاہے شخصی ہو یا کائناتی ہو۔ پہلا شعر مطلع، آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، دونوں ہم کافیاں ہوتے ہیں۔ پہلا شعر پہلے یعنی مقطع اور مطلع یہ ہم کافیہ ہوتے ہیں، باقی اشعار کا دوسرا مصرع ہم کافیہ ہوتا ہے، کم از کم 15 اشعار ہونے چاہیے، پرشکوہ الفاظ اور لہجہ بلند ہوتا ہے۔ حمد و نعت، اللہ یا اس کے رسول کی صفات، عظمت و قدرت کا بیان اور دعا۔ مثنوی، ایسی نظم جس کے شعر کے قافیے الگ ہوں، اظہار، بلاغت، قوت بیان، سب سے آسان اور سب سے موزوں ترین صنف یہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنایا ہے۔ پرانے دور میں اس میں چھوٹی بحریں ہوتی تھی، تعداد 6 تھی، 20ویں صدی میں نسبتاً لمبی بحروں میں کہی جانے لگی اور علامہ اقبال نے آغاز کیا اس کا۔ مرثیہ، مرنے والی کی تعریف میں حسرت و غم کا اظہار۔ غزل، عورتوں سے باتیں کرنا، ہلکے پھلکے مختصر جذبات کا اظہار کرنا۔ ایسا مجموعہ اشعار جس کا قافیہ قصیدہ کی طرح ہو لیکن ہر شعر کا مضمون الگ اور مکمل ہو۔ اس کے پہلے دو ہم قافیہ مصرع مطلع کہلاتے ہیں، بار بار مطلع ثانی اور ثالث بھی ہوتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص لائے وہ مقطع ہوتا ہے۔ حد تعداد 5 سے 11 اشعار ہیں۔ شعر آشوب، وہ نظم جس میں کسی ملک یا شہر کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی یا مختلف طبقات کے حالات کا نقشہ بیان ہو۔ قطعہ، غزل مسلسل،
جس کے تمام اشعار ایک مضمون کے ہوں، کوئی خاص وزن نہیں، مطلع لازم نہیں، اشعار کی تعداد متعین نہیں، حیت اس کی ایک شعر میں بات مکمل نہیں کرنی تو چند اشعار کو ملا کر بات مکمل کرے، واسوخت محبوب کی بے وفائی، سنگ دلی، ظلم و ستم کا ذکر کر کے اسے برا بھلا کہنا اور آخر میں دھمکی بھی دینا۔ رباعی مشکل ترین صنف ہے، 2 بیتی ہوتی ہے، 4 مصرے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافیہ ہوتے ہیں، مکمل نظم ہوتی ہے، 24 اوزان پر ہوتی ہے، مطلع لازم ہے، 2 اشعار پر تکمیل لازم ہے۔ ریختی وہ فحش صنف جس میں عورتوں کی گفتگو، ان کے جذبات، ان کے معاملات حسن و عشق کو ان کی ہی زبان میں بیان کیا جائے۔ ترکیب بند قصیدے اور مثنوی کو ملا کر تیار کی گئی ہے، ہر چیز ایک بند، ہر بند کے ابتدائی اشعار ہم کافیہ اور آخری کا کافیہ الگ ہوتا ہے، جیسے مسجد قرطبہ ہے علامہ اقبال کی۔ پیروڈی اصل نگارش کے الفاظ اور خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ اس میں مزاحیہ تاثر پیدا ہو۔ ترجیع بند ہر بند کے ابتدائی شعر کی ٹیپ کو دہرایا جائے تو ترجیع بند کہتے ہیں۔ گیت مبتلا عورت مرد کو مخاطب کر کے محبت کا اظہار کرے، مصمت، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، سب مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں، مخمس سب سے زیادہ ہے، مسدس کے پہلے 4 مصرے اپنا ردیف اور آخری 2 مصرے اپنا کافیہ رکھتے ہیں۔ مستزاد وہ نظم جس کے ایک مکمل مصرے پر نصف مصرے یا ایک ٹکڑے کا اضافہ کیا جائے۔ مخمس 5 بند 5 مصرے، پہلے بند کے 5 مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، ایک صورت اس کی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے بند کے ہم کافیہ ہم ردیف کے بعد 4 پہلے سے جدا، 5واں پہلے جیسا۔ پابند نظم موضوع کی قید کے علاوہ باقی پابندیاں لازم ہیں اور تسلسل خیال لازم ہے، عمومی خیال موضوع نظم ہوتا ہے۔ معرّہ نظم بہر اور وزن کی پابندی ہوتی ہے، قافیہ کی نہیں۔ آزاد نظم بے قافیہ نظم جس کے مصرے یکساں ہوتے ہیں، بہر الگ ہوتی ہے، البتہ بہر کی تقسیم شاعر کے مطابق ہوتی ہے۔ نثری نظم جس کو سونیٹ کہتے ہیں۔ مقفع نظم 14 مصرے ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ 8 مصرے کا، دوسرا 6 مصرے کا ہے، اس میں ترتیب، اختصار، تسلسل اور ارتقاء خیال لازم ہے۔ 6 حرفی یہی اس سے جاپانی صنف نظم ہے، تو اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔